علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ جمیل بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جمیل نہیں ہے، کیا ہے؟ جمیل. ان کا خاندانی پس منظر، نام ان کا جمیل، والد کا نام یسار مزنی تھا. ان کے بھائی جلیل القدر صحابی سیدنا معقل بن یسار صلح حدیبیہ میں حاضر تھے. کیا نام ہے؟ معقل. جس درخت کے سائے تلے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، یہ جلیل القدر صحابی اس درخت کی ٹہنیاں اوپر اٹھائے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کو دور کر رہے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب کو دکھائی دے سکے. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تشریف فرما کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اور میں آپ کے سر کے اوپر لٹکنے والی ٹہنی کو اوپر اٹھائے ہوئے تھا. ہم اس دن 1400 افراد تھے. ہم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے. جب خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، ایک تلوار تھی، اور وہ اس غرض سے آئے بھی نہیں تھے کہ لڑائی کریں گے، تو یہ سخت امتحان کا وقت تھا. لیکن ایمان کے ساتھ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کس حد تک اپنے وعدے پر، اپنے قول پر پکا رہتا ہے، سچا رہتا ہے. تو بہرحال ایک مسلمان نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر نامزد کر دیا تھا. انہوں نے وہاں ایک نہر کھدوائی جو ان کے نام سے منسوب تھی، اور اسے نہر معقل کہا جاتا تھا. اس کے کنارے پر ان کا گھر بھی تھا. ابو نعیم نے ابو الاشہب سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حسن بصری کے حوالے سے بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا معقل بن یسار کی اس بیماری میں تیمارداری کی جس مرض میں اس نے وفات پائی. سیدنا معقل نے ابن زیاد سے کہا کہ میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر میری یہ حالت نہ ہوتی جو تم دیکھ رہے ہو تو میں تجھے یہ حدیث نہ بتاتا. یعنی میں سخت بیمار ہو چکا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں زندہ رہتا بھی ہوں کہ نہیں، تو میرے پاس علم کی جو امانت ہے وہ میں آگے پہنچا دینا چاہتا ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتہ فلم یحطها بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو حکمرانی عطا کرتا ہے، یعنی جیسے انہیں بصرہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی سے پیش نہیں آتا، تو وہ حکمران جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. یعنی اتنی سخت بات ہے یہ، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. ایک تو بڑی حکمرانی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جس شخص کے نیچے بھی کچھ لوگ کام کرتے ہوں انہیں ان کی فکر ہونی چاہیے، ان کی بھلائی، ان کی دین دنیا کی خیر خواہی کا پورا لحاظ ہونا چاہیے، یعنی ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسی عمدہ نصیحت ہے جسے ایک وہ شخص بیان کر رہا ہے جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس نصیحت کو سنے وہ مرنے سے پہلے جلد توبہ کر لے. نصیحتیں اور عبرتیں تو بہت ہیں، لیکن ان نصیحتوں اور عبرتوں سے سبق حاصل کرنے والے لوگ کم. ابو البداح سے شادی. سیدنا معقل بن یسار کے چچا کا بیٹا ابو البداح ان کے پاس آیا اور اس نے معقل بن یسار سے ان کی ہمشیرہ جمیل کا رشتہ مانگا. جب انہوں نے رشتہ دینے میں موافقت کا اظہار کر دیا تو دلہن کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان سے دلہن کا لباس عاریتاً لے کر زیب تن کرے. مدینہ منورہ میں جو دلہن بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروسی جوڑے کا مطالبہ کرتی تو آپ اسے عطا کر دیتی. اس طرح ان کی رخصتی کا عمل تمام ہوا. یعنی ہر دفعہ کوئی لاکھوں کا مہنگا جوڑا نہیں بنایا جاتا تھا. یہ طور طریقے جو آج ہم نے اپنا لیے ہیں اسراف کے، جس کی جواب دہی کرنی ہوگی،
یہ اس دور میں نہیں تھے. ایک ہی جوڑا کئی لوگ پہن کر ایک دن گزار لیتے اور کام ختم ہو جاتا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی کتنا اچھا آئیڈیا، کتنی آسانی ہے، کیونکہ لڑکیوں کی عام طور پر سائز ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، بہت کم تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ نے بھی جو اپنی شادی پر پہنا تھا وہ بھی دھلا ہوا قمیص تھا، یعنی بالکل نیا نہیں تھا، برانڈ نیو نہیں تھا. اصل میں ہم نے اپنی آخرت سے زیادہ، مقصد زندگی سے زیادہ شادیوں کو اہمیت دے دی، اور وہ بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ہونے کے بعد اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ نبھانا بھی مشکل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ خوشی دے انسان کو اور انسان اس خوشی کے موقع پر شکرانہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے تو پھر اس کام میں کیا برکت ہو سکتی. سیدنا معقل بن یسار جب بھی اپنی ہمشیرہ کے پاس آتے تو وہ ان سے یہی پوچھتی کہ آج قرآن مجید کا کون سا اور کیا حکم نازل ہوا ہے. یعنی ان کی دلچسپیاں نت نئے کپڑے بنانا نہیں تھے کہ اب کون سی برانڈ آ گئی ہے، اب کون سا نیا ڈیزائن آیا ہے. ہماری لڑکیاں تو یہ پوچھتی رہتی ہیں نا، تو یہ کیا پوچھتی تھی؟ قرآن کا کون سا نیا حکم آیا ہے. یعنی ان کی گفتگو گھر والوں کے ساتھ بھی علمی گفتگو ہوتی تھی. ان کے شوق، ان کی دلچسپی کچھ اور تھی. جیسے ہو سکتا کہ آپ میں سے کچھ لوگ گھر جاتے ہو تو گھر والے پوچھتے ہو اچھا بتاؤ آج کیا پڑھ کے آئی ہو، اور کچھ لوگ صرف کھانا پکانے کی اور کپڑوں کی اور دنیا کی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ صحابیات ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ان کے تابع کرنا چاہیے. جو حکم بھی نازل ہوا ہوتا وہ انہیں بتاتے. اگر قرآن کا کوئی نیا حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو وہ حدیث بتا دیتے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور اس کے ساز و سامان کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور آخرت میں ہی وہ دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے لیے تیاری کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جی دیکھ لیجئے کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی نسلیں ہلاک کی. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں. جو کچھ بھی ہم دینا چاہیں پھر اس کی قسمت میں ہم جہنم لکھ دیتے ہیں جسے تاپے گا وہ ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تو ایسے ہر شخص کی کوشش کی قدر کی جائے گی. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. یعنی دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے لیے جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو آخرت کے لیے جیتے ہیں. تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہماری سوچوں کا محور و مرکز کیا ہوتا ہے، ہماری دلچسپی زیادہ کس کے ساتھ ہے کہ دنیا بنتی چلی جائے یا آخرت بنے. کیونکہ جو طلب کریں گے اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں گے اور انشاءاللہ وہ مل بھی جائے گا. ابو البدا مالی طور پر کمزور تھے. بیوی نے اپنے خامند کی غربت و افلاس کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں خیر و برکت کی دعا کی. سیدہ جمیل، ان کا خامند ابو البدا اور بھائی معقل بن یسار اکثر اوقات قرآن و حدیث کے مسائل میں بحث کیا کرتے. ان کی یہ بحث و تحمیس اس قدر مفید اور دلکش ہوتی کہ کیا کہنے. ان کے سبب قرآنی آیات کا نزول. سیدہ جمیل، ان کے خامند اور بھائی کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں. محمد بن مثنیٰ نے عبد العالی اور انہوں نے سعید اور قتادہ کے حوالے سے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسن نے بتایا کہ سیدنا معقل بن یسار کی ہمشیرہ کو ان کے خامند نے طلاق دے دی. وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، لیکن معقل بن یسار کو غیرت اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا چھوڑیے، اب اس کہانی کو رہنے دیجیے. اس نے پھر نکاح کرنے کی کوشش کی لیکن پھر معقل ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی پہلے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کی صورت میں دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح کرنے پر راضی ہوں. تو میں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یعنی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا، کیونکہ عام طور پر جب لڑکی گھر آ جاتی ہے تو ماں باپ پھر کسی صورت میں
روٹھی ہوئی کو بھی ماننے نہیں دیتے، کہاں یہ کہ دوبارہ نکاح کرنے دے. یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک المیہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، کیونکہ انسانی دلوں کی حالت بدلتے دیر نہیں لگتی. انسان اپنی غلطیوں پر معافی مانگ لیتا ہے، اس سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کے حق میں ایک دوسرے سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اپنا مستقبل اور بچوں کا دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور واپس جانا چاہتا ہے. تو اسلام نے آخری حد تک واپسی کے راستے کھلے رکھے ہیں، الا یہ کہ کوئی اس تعلق کو مذاق ہی بنا لے یا عورت کو ستائے، تو اس صورت میں پھر جب 3 طلاقیں 3 دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر راستہ بند کر دیا کہ بار بار اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے. تو یہاں پر فرمایا کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معقل بن یسار کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ قرآنی آیت پڑھ کر سنائی تو انہوں نے اپنی غیرت اور غصے کو ختم کر دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کہ اللہ کا حکم آئے اور انسان اس کے آگے جھک جائے کہ بس میری مرضی نہیں، اب اللہ کی مرضی. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ابو البدا، جمیل اور معقل بن یسار پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. یہ مومن لوگ تھے اور دین اسلام کے ساتھ وابستہ تھے. آمین یا رب العالمین. کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ السلام علیکم. اساتذہ، میں نے یہ سیکھا کہ بالکل سٹارٹ میں جب وہ ان سے ملنے کے لیے ایک صحابی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا، فوراً حدیث بتا دیتے ہیں. تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں شاید ہم ابھی علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم آگے شاید ابھی پہنچانے کے قابل نہیں ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہے، جو بھی ہے، جو ہم نے سیکھ لیا وہ آگے تک پہنچاتے جائیں. بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ ایک آیت. کیونکہ کئی لوگ بالکل پیاسی زمین کی طرح منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی خیر کی بات انہیں پتہ چلے، اور جن کے پاس خیر کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ ان میں سے کچھ نہ دے تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اور اساتذہ ایک یہ دیکھا کہ حریص ہے علم کے، ان کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں سارے علم کے، قرآن اور حدیث کے. بالکل. اور ہمارے اس سے بالکل اپوزٹ ہیں. ہم سب کو بھی اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم عام طور پر کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دلچسپیاں کیا ہیں. جی ابھی پرسوں کی بات ہے، میں نے اپنی جانے والے کو بتایا کہ ان کی شادی ہے نیکسٹ ایئر نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مہندی کا فنکشن نہ کیجیے گا نا، سمپل مطلب شادی جیسے سنت میں جائز ہے. تو کہتی ہے کہ ہاں پتہ ہے مجھے کہ مہندی جو نا وہ ہماری سنت میں نہیں ہے، لیکن بس میری مرضی ہے تو جیسے میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا. کیونکہ ہماری خواہشات ایسی ہیں کہ ہم ان کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. جی اس کے نا بالکل بگننگ میں ایک پوائنٹ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے رہے تھے لوگ تو ماکل جو تھے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. ہمیں جو بھی دین کے لوگ ملتے ہیں ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کمپیریزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون اب جو ٹاک شوز آتے ہیں یا ایون جو پولیٹیشینز بھی بیٹھتے ہیں تو وہ بھی دین کے لوگوں کو بلا کے اور ایک ایسا سینیریو کریٹ کر دیتے ہیں کہ کچھ آبجیکشنیبل پوائنٹس نکلتے جائیں، کمپیریزنز اور جھگڑے. نسبتاً یہ کہ کوئی اچھی بات لے رہے ہیں ہم اس کو آپٹ کریں، اس کو پازیٹیولی لیں، ہم کوئی اور سینیریو ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو رسپیکٹ ہر دین والے انسان کی ہے جو دین آگے پہنچائے. بالکل. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے دین کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو ہماری رسپیکٹ اللہ کی نگاہ میں کیا ہوگی. جی استاذ، یہ فرسٹ پیراگراف میں یہی والی جو بات ہے نا کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ اس درخت کی ٹہنیاں اوپر اٹھائے ہوئے تھے، تو بعض نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں، یعنی